السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ سورہ صف آیات 8 تا 10۔ ان آیات سے متعلق خطاب سے پہلے چند اعلانات ہیں۔ ایک تو جماعت احمدیہ نائجیریا کا جلسہ سالانہ آج 22 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے، 3 دن جاری رہ کر 24 دسمبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ دوسرے جماعت احمدیہ ویسٹ کوسٹ USA کا جلسہ سالانہ آج 22 دسمبر کو منعقد ہو رہا ہے، اور امیر صاحب یونائٹڈ اسٹیٹس مکرم MM احمد صاحب بھی خدا کے فضل سے وہاں شرکت کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ ان کی طبیعت پیچھے کافی خراب رہی، اور میں دعا کی تحریک بھی کرتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خدا کے فضل سے شفا بھی بخشی اور اتنی طاقت عطا فرما دی کہ واشنگٹن سے لاس اینجلیس کا سفر اختیار کیا، اور اب وہ نفس نفیس وہاں شمولیت فرما رہے ہیں۔ مجلس انصار اللہ جماعت ہالینڈ کا ایک اجتماع ہے سالانہ تربیتی، وہ آج سے شروع ہو رہا ہے، 3 دن تک یہ اجتماع جاری رہے گا۔ اسی طرح جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ کا بھی ایک سالانہ تربیتی اجتماع ہے جو آج منعقد ہو رہا ہے، 25 دسمبر تک جاری رہے گا۔ مجلس انصار اللہ انڈونیشیا کا سالانہ اجتماع اور مجلس شورا آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ پہلے 2 دن اجتماع اور آخری روز شورا کا انعقاد ہوگا۔ مجلس انصار اللہ ناروے کی 5ویں مجلس شورا 24 دسمبر بروز اتوار منعقد ہوگی۔ ان تمام ملکوں کے امراء نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان کی طرف سے تمام دنیا کی جماعتوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پہنچایا جائے، اور درخواست کی جائے کہ وہ ان اجتماعات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہر پہلو سے بابرکت بنائے، اور جو برکتیں شامل ہونے والوں کو نصیب ہوں وہ دائمی ہوں، چند دن رہ کر پیچھے ساتھ چھوڑ جانے والی نہ ہوں۔ آخری درخواست جو امیر صاحب جماعت جرمنی کی طرف سے موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں تبلیغ کی طرف دوبارہ احباب جماعت کو توجہ دلائی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے خطبے کا اچھا اثر ظاہر ہوا تھا، اور یہ ایسا مضمون ہے جس کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ امیر صاحب جرمنی نے اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ بہت محنت کے ساتھ تبلیغ کی ذمہ داری کو نبھانا شروع فرمایا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک جماعت میں پہنچ رہے ہیں، اور وہاں جا کر یا بعض جماعتوں کے مراکز بنا کر وہاں پہنچ رہے ہیں، اور از خود بڑی محنت سے ان کی تبلیغی پروگراموں کا جائزہ لے رہے ہیں، نئے مشورے ان کو عطا دے رہے ہیں، اور اس طرح جماعت جرمنی میں ایک بہت بڑی تبلیغی مہم کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں کثرت کے ساتھ جرمن جماعت کے احمدی شامل ہیں۔ اس سلسلے میں وہ فرما رہے تھے، انہوں نے خط بھی لکھا اور فون پہ بھی درخواست بھیجی کہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ براہ راست اگر کچھ کہہ دیں گے تو ہماری اس مہم کے حق میں ہوا چل پڑے گی۔ یہ امر واقعہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کے کسی خلیفہ کو بھی کسی تحریک کی توفیق عطا فرماتا ہے تو جس طرح غیر معمولی طور پر لبیک لبیک کی آوازیں اٹھتی ہیں اور جماعت تیزی سے اس طرف چل پڑتی ہے، ویسا اثر دوسری تحریکات میں نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خلافت احمدیہ کی ضرورت پر ایک نشان ہے، ایک دلیل ہے، ایک برہان ہے جس کا کوئی جواب نہیں، نہ عقلی طور پر نہ مثال کے طور پر۔ دنیا بھر میں کسی آواز کو خدا نے وہ طاقت نہیں بخشی کہ وہ آواز اٹھے تو ساری دنیا کے کونے کونے سے نہ صرف زبانیں تائید کا اقرار کریں، اطاعت کا اقرار کریں، بلکہ سارا جسم، سارا وجود اس کی تائید میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دے جس سے وہ
آدم کو سجدہ کرنے والا مضمون ہو، یعنی شرک سے ہٹ کر جو سجدہ بھی آدم کو جائز ہے وہ سجدہ خلافت سے تعلق رکھتا ہے، اور انہی معنوں میں نے یہ مثال دی ہے۔ اور خلافت احمدیہ حقہ کے لیے لازم تھا کہ خدا طبیعتوں میں وہی میلان سجدہ پیدا فرمائے جو آدم کے لیے ان معنوں میں تھا کہ چونکہ خدا کی آواز کی پیروی کر رہا ہے اس لیے اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ ہمارا تجربہ اتنا وسیع ہے۔ پچھلے دنوں مجھے یاد ہے جب وہ خطبہ دیا تھا جس میں کینیڈا کو بیدار کرنے کی کوشش کی تھی، جھنجھوڑا تھا، اس پر اس کثرت سے خط آئے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کر، مردوں، عورتوں اور بچوں کے۔ وہ کہتے ہیں ہم سے کوتاہی ہوئی، جو سابقہ غفلتیں تھیں ان کو معاف کیا جائے۔ اب تو ساری جماعت میں ایک قسم کی سنسنی سی پھیل گئی ہے، ہر چھوٹا بڑا تبلیغ کے رستے ڈھونڈ رہا ہے، اور بہت ہیں جو تبلیغ میں مصروف ہو چکے ہیں۔ تو اس پہلو سے مکرم امیر صاحب جرمنی عبداللہ واگن ہاؤزر صاحب کا مشورہ بالکل درست ہے، لیکن یہ حسن اتفاق پہ کہہ لیں یا تصرف الہی کہ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ پہلے سے منتخب شدہ آیات تھیں، یعنی ان کی باری ان آیات میں یہی تھی جہاں یہ اس وقت موجود ہیں۔ گزشتہ جو سلسلہ جاری ہے نور کے خطبات کا، اس میں جن آیات کو میں نے ترتیب دے رکھی تھی ان میں آج یہی آیت میرے پیش نظر تھی، اور اسی آیت میں تبلیغ کا ذکر ہے۔ اور اس آیت کے حوالے سے خواہ امیر صاحب جرمنی مجھے توجہ دلاتے یا نہ دلاتے، مجھے لازماً یہ ذکر کرنا ہی تھا۔ بس اس پہلو سے میں اب اس آیت کی طرف لوٹتے ہوئے اس کا مضمون آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلی آیت جو ہے وہ تو اس امر سے تعلق رکھتی ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور وہ خدا پر جھوٹ بھی بول رہا ہو، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، لازماً وہ ظالم ہے۔ بس اگر ایک شخص خدا کی طرف بلا رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور لوگ اسے کہیں مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ، تو مسلمان نہیں ہو، اور وہ اپنے اس دعوے پر قائم رہے، اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ لازماً سچا ہے، کیونکہ ظالموں کی تائید اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کرتا، ظالموں کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ دلیل قائم کرنے کے بعد پھر فرمایا ایسا تو ہوگا، لیکن مخالف کوشش ضرور کریں گے کہ اپنے منہوں سے اس چراغ کو بجھا دیں جو خدا نے روشن فرمایا ہے۔ بس من ازلموں کا الٹ مضمون یوں بیان ہوا کہ ایسا شخص جو خدا کی طرف سے ہو، اسے اس پر جھوٹے الزامات لگیں، اس کو دھوکے باز، خدا پر افترا کرنے والا، فریبی، جو چاہو کہہ لو، اگر تمہاری بات درست ہے تو سب سے ظالم ہے، اللہ اس سے نپٹنے کے لیے کافی ہے، اور اگر تمہاری بات درست نہیں تو پھر اس کی مخالفت تمہاری منہوں کی پھونکیں ہیں، اور خدا کا روشن کردہ چراغ منہوں کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ جو چاہو کر لو، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس آواز کو نامراد کرنے میں، جو آواز خدا ہی کی طرف سے اٹھی ہو اور تم سمجھتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ مضمون ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہوں سے، اپنی منہوں کی پھونکوں سے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تو ضرور اپنے نور کو تمام کر کے چھوڑے گا۔ ولو کرہ الکافرون، انکار کرنے والے جتنا چاہیں ناپسند کریں، ان کی ناپسندیدگی ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ جو نور کا معنی ہے یہاں نور سے مراد دین اسلام ہے۔ بس اسی پہلو سے میں نے آیت کو ترتیب دی تھی کہ اسلام کس آیت سے نور ثابت ہوتا ہے اور کن معنوں میں ثابت ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس نور کو پھیلانے کے لیے جو جماعت احمدیہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں خوشخبری کیا عطا ہوئی ہے۔
خوشخبری یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ محمد رسول اللہ کو اللہ ہی نے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اس غرض سے بھیجا ہے کہ اسے ضرور علی الدین کلہ تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرک لوگ اسے کیسا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ بس جماعت احمدیہ کے دور میں یہ پیشگوئی پوری ہونی مقدر تھی، کیونکہ سورہ صف کی آیات حضرت مسیح کی پیشگوئی سے تعلق رکھتی ہیں، اور اسی تسلسل میں اس مضمون کو کھولا جا رہا ہے کہ جیسا کہ مسیح نے کہا تھا کہ ایک آنے والا احمد آئے گا، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اس احمد نے ایک دوسری جلوہ گری بھی کرنی تھی، یعنی اس احمد کی اطاعت میں اسی سے رنگ پکڑ کر آخری زمانے میں احمدیت کا ایک مثیل دنیا میں ظاہر ہونا تھا۔ اس کے متعلق لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس الزام کے خلاف یہ دلیل قائم کی جا رہی ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو خدا اسے کیسے پنپنے دے گا، جبکہ مزید اس پر یہ اتہام بھی ہو کہ اس پر حجت تمام کی جا چکی تھی، اس نے جھوٹے وعدے دعوے کیے اور ہم نے اس کو اسلام کی طرف بلایا بھی۔ بس یہ بلانے والا حضرت محمد رسول اللہ ہرگز نہیں ہے۔ بس جیسا کہ میں نے ایک مضمون کو دوسرے مضمون کی طرف منتقل کیا ہے، اس کا قطعی ثبوت یہ آیت ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کبھی کسی نے اسلام کی طرف نہیں بلایا۔ بس لازماً احمد کی اس شان کا ذکر ہے جس شان نے دنیا کے آخر پر ظاہر ہونا تھا، اور اس کا یہ دعویٰ ہونا تھا کہ خدا نے مجھے قائم فرمایا ہے، اور اس کو لوگوں نے بلانا تھا کہ تم جھوٹے ہو، دغاباز ہو، آؤ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام قبول کر لو۔ حالانکہ اسلام کا محافظ اور علمبردار اور سب سے بڑی خدمت کرنے والا تو وہی وجود ہونا تھا جسے خدا نے چننا تھا۔ تو یہ پیشگوئی بڑی وضاحت، بڑی تفصیل، بڑی شان کے ساتھ جماعت احمدیہ کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد پوری ہو چکی ہے۔ آج بھی جب مولویوں کی باسی کڑی میں ابال اٹھتے ہیں تو یہی خط اخباروں میں شائع کرتے ہیں، کھلے خط، ہم مرزا طاہر احمد کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ تمہارے آباء و اجداد نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جو کیا وہ یہی تو تھا، اور یہی تو پیشگوئی ہے جو قرآن کریم میں محفوظ تھی، اور آج اسی طرح پوری ہو رہی ہے جس طرح 100 سال پہلے پوری ہو چکی ہے۔ تم جس کو اسلام کی طرف بلا رہے ہو وہی تو اسلام کا نمائندہ اس دنیا میں ہے، اسی کے سائے تلے تم آؤ تو اسلامی کہلاؤ گے، ورنہ تمہارا اسلام سے تعلق کاٹا جائے گا۔ اس کو سمجھو، اگر نہیں سمجھتے تو تمہارا اپنا نقصان ہے، مگر جو چاہو کر لو، جتنی کوششیں کرنی ہیں کرو، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے جو ضرور پورا ہوگا، اٹل ہے۔ تمہاری کوئی کوشش، کوئی تدبیر اس الہی تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، تبدیل نہیں کر سکتی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ جاہل سمجھتے ہیں کہ اپنی منہوں کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں گے جو خدا کا چراغ ہے، جو اللہ نے روشن فرمایا ہے۔ واللہ متم نورہ، یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے، ضرور اسے پورا کر کے چھوڑے گا۔ ولو کرہ الکافرون، کافر کیسا ہی انکار کریں یا ناپسند کریں۔ اب اتمام نور سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے گفتگو آگے بڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ وہ نور جو اسلام کا نور حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں اترا، اور دونوں ایک ہی وجود کے دو نام بن گئے، وہ نور اپنی صفات کے لحاظ سے تمام ہو چکا۔ اس کے بعد پھر اتمام نور کا کیا معنی ہے؟ یہ وہ دوسرا معنی ہے جس کو خدا نے خود اس اگلی آیت میں کھول دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نور ہے تو تمام، لیکن اس کے تمام ہونے کے اور بھی معنی ہیں۔ اس کے تمام ہونے کا یہ بھی معنی ہے
کہ دنیا کے ہر دوسرے دین پر یہ غالب آ جائے اور تمام سطح ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اور کوئی جگہ بھی باقی نہ چھوڑے جہاں یہ نہ چمکا ہو۔ یہ بھی اتمام نور کے ایک معنی ہے۔ چنانچہ اس معنی کے لحاظ سے فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے اس رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ یہ غلبہ کس صورت میں مقدر تھا؟ ظاہر ہے اور قطعی طور پر یہی درست ہے کہ اس غلبے سے مراد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نور کا غلبہ ہے جو باقی ادیان پر ہونا ہے۔ مگر آج 1400 برس ہونے کو آئے، ابھی تک وہ بد نصیب انسانیت کا حصہ جو اسلام کا اور اس نور کا انکار کر رہا ہے، عددی لحاظ سے مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 25% سے دنیا کی آبادی کی 25% سے زائد نہیں ہے، اور تمام ادیان پر اسلام کا غلبہ ابھی تک ہو نہیں سکا۔ تو کن لوگوں کے ہاتھوں میں کیسے مقدر تھا، اس سلسلے میں بعض گزشتہ بزرگوں، جنہیں بزرگان سلف کہا جاتا ہے، ان کے حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ایسے بزرگوں کے اقوال سے اس بات کو کھولوں کہ جن کی مخالفت کی کسی ملا کو جرت نہیں ہے، اور جن کی بزرگی ان کے لیے تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید، آپ کی بہت عزت ہندوستان میں ہے، بہت بڑی تعداد میں آپ کو عظیم بزرگ اور اپنے وقت کا مجدد ماننے والے موجود ہیں، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ وہ فرماتے ہیں منصب امامت از مولانا محمد اسماعیل شہید، صفحہ 70، مطبوعہ آئینہ ادب، چوک مینار، انارکلی، لاہور، مطبوعہ 1967 عیسوی۔ فارسی کا کلام ہے۔ وظاہر است کہ ابتدائے ظہور دین در زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے وقوع آمدو و اتمام از دست حضرت مہدی واقعہ خواہد گردید۔ اب اگر فارسی تلفظ میں غلطی ہو گئی تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے، یعنی ظاہر ہے کہ دین کی ابتدا حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، ابتدائے ظہور دین در زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کا اتمام مہدی کے ہاتھ پر ہوگا۔ اور یہاں جس اتمام کی خوشخبری ہے یہ مہدی کے وقت کے ساتھ منسلک ہے، اور مہدی کے زمانے ہی میں یہ اتمام والا حصہ اپنے بڑی شان کے ساتھ پورا ہوگا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تفسیر رازی جز نمبر 16، تفسیر سورہ توبہ، صفحہ 40، زیر آیت ہاذا، زیر عنوان الوجہ الثانی۔ حضرت انہوں نے یہ روایت درج کی ہے اپنی اس کتاب میں، اس حوالے کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہے وہاں آپ تلاش کریں، وہیں ملے گی آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت میں وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دینوں پر اسلام کو غالب کرے گا، اور اس وعدے کی تکمیل مسیح موعود کے وقت میں ہوگی۔ اور صدی کہتے ہیں، سدی ہے یہ لفظ، صدی ہے، سدی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ مہدی موعود کے زمانے میں ہوگا۔ پر سینکڑوں سال پہلے جو چوٹی کے بزرگ مفسرین تھے یا دیگر بزرگ، انہوں نے اس آیت کا منطوق یہی سمجھا کہ یہ لازمی طور پر پورا ہونے والا وعدہ مسیح موعود یا مہدی موعود کے دور میں پورا ہوگا۔ پھر تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، وذالک عند نزول عیسیٰ علیہ السلام
الجزء العاشر سورہ توبہ صفحہ 77 زیر آیت ھذا. پھر ہے یعنی اکثر مفسرین اس امر کے قائل ہیں. یہ پوری عبارت کا یہ ترجمہ ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اکثر مفسرین اس امر کے قائل ہیں کہ یہ وعدہ مسیح موعود کے زمانے میں پورا ہوگا. عند نزول عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. ترجمہ کرنے والے نے مسیح موعود لکھا ہے، جس کا مطلب ہے احمدی نے ترجمہ کیا ہے، اور ان کے نزدیک چونکہ عیسیٰ اور مسیح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور مسیح موعود کا محاورہ رائج ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے مسیح موعود ترجمہ کر دیا ہے. مگر میرے نزدیک ترجمے کے وقت یہ اسلوب درست نہیں ہے. ترجمہ بیان ہی وہی کریں جو اصل میں ہے، اور تشریح میں بتائیں کہ چونکہ پہلا مسیح فوت ہو چکا ہے اور موعود مسیح اس کی خوبو پر آئے گا، اس لیے ہم یہ نتیجہ نکالنے میں برحق ہیں کہ یہ پیشگوئی مسیح موعود کے متعلق ہے. بس یہ آئندہ سے جب یہ ترجمے پیش ہوں تو یہ درستی دیکھ لیا کریں، آپ کر لیا کریں، کیونکہ یہ میرے ہاتھ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ پہلے کا ترجمہ ہوا ہے جس سے ہمارے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے اس کو اٹھا لیا ہے. تو ترجمہ یہی بنتا ہے. سب وہ اکثر مفسرین اس امر کے قائل ہیں کہ یہ واقعہ یعنی اسلام کا غلبہ دوسرے ادیان پر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ہوگا. اب خواہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہ عیسیٰ مانے یا نہ مانے، یہ لازماً ماننا پڑے گا کہ اس وعدے کا تعلق آنے والے مسیح سے ہے. اور چونکہ ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آنے والا مسیح آ چکا، اس لیے ہم پر تو سند کامل مکمل ہو گئی اور حجت تمام ہو گئی. ہر احمدی کا فرض ہے کہ ان پیشگوئیوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صورت میں پورا ہوتے ہوئے تسلیم کر کے اس کے نتیجے میں عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو ادا کرے. تفسیر قرطبی جز نمبر 8 سورہ توبہ زیر آیت ھذا صفحہ 131 پر ہے. قال ابو ہریرہ والضحاک ھذا عند نزول عیسیٰ علیہ السلام وقال السدی ذاک عند خروج المہدی، کہ حضرت ابو ہریرہ اور ضحاک کہتے ہیں یہ وعدہ نزول مسیح کے وقت پورا ہوگا. اور سدی، یہاں سدی لکھا ہوا ہے، کہیں سدی لکھا ہوا ہے، دال کی شد سے ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ سدی کہتے ہیں کہ ظہور مہدی پر یہ وعدہ پورا ہوگا. عملاً بات ایک ہی ہے. بس اب میں پھر واپس اس مضمون کی آیت کی طرف لوٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ فرمایا ہے متم نور ہی، میں اپنے نور کو تمام کروں گا، انہیں مکمل کر دوں گا، اس کی انتہا تک پہنچا دوں گا. اور اس نور کے انتہا تک پہنچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ازل سے مہدی موعود اور مسیح موعود کو وسیلہ بنا رکھا تھا، جس کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی غلامی میں یہ شرف نصیب ہونا تھا کہ اس وعدے کو اس کے زمانے میں پورا کیا جائے اور اس کے ماننے والے اس پیشگوئی کو پورا کر کے اپنی تخلیق کے فرض کو، اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کریں. بس جماعت احمدیہ کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، وہ یہ مقصد ہے اتمام نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اتمام نور مصطفی ان معنوں میں جن معنوں میں بیان کر چکا ہوں، اور تمام ادیان پر غالب کرنا ہے، کسی ایک دین پر غالب نہیں کرنا. بس اس پہلو سے نور کا انتشار ہمارے ذریعے مقدر ہے، اور یہ نور کا انتشار ممکن نہیں ہے جب تک ہم اس نور میں سے حصہ نہ پالیں، کیونکہ یہ دلائل کے ذریعے غلبے کی بحث ہو ہی نہیں رہی. نور کا غلبہ ایک اور چیز ہے، اور تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کے حوالے سے یہ بات پیش کی گئی ہے
کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بارہا ہمیں سمجھا چکے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ کا نور دائمی ہے اور آج بھی زندہ ہیں۔ بس جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زندہ رسول ہیں تو مشرکین کے معنوں میں نہیں کہتے، بلکہ اس برحق کلمے کے روح سے کہتے ہیں جو قرآن میں آپ کی شان میں لکھا گیا، آپ کا نور ہے جو غالب آئے گا۔ اور وہ نور کیا ہے؟ وہ صفات کا نام ہے، جیسے کہ پچھلی گزشتہ خطبات میں میں آیات کے حوالے سے ثابت کر چکا ہوں۔ صفات باری تعالی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایسے جلوہ گر ہوئیں گویا آپ مجسم نور ہو گئے۔ وہ نور ہے جسے غلبہ نصیب ہوگا، اور دلائل کی اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ نور کردار کا نور ہے، یہ وہ نور ہے جو جب چمکتا ہے تو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو روشنی عطا کرتا ہے، اندھیروں کو اور ظلمات کو نور میں اور راتوں کو دن میں بدل دیتا ہے۔ اس زمن میں ایک اور آیت یوں روشنی ڈال رہی، اس مضمون پر یوں روشنی ڈال رہی ہے، اوامن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ کہ بتاؤ تو صحیح، غور تو کرو، اوامن کان میتن کہ وہ جو مردہ ہو، فاحییناہ ہو بس ہم نے اسے زندہ کر دیا ہو، وجعلنا لہ نورا اور اس کے لیے ایسا نور بنا دیا ہو، یمشی بہ فی الناس وہ نور لیے لوگوں میں پھرتا ہو۔ کیا اس کی مثال ویسی ہو سکتی ہے؟ مثلہ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، ایسے اندھیروں میں بھٹکنے والے جیسی مثال یہ ہو سکتی ہے جو ان اندھیروں سے کبھی نکل نہ سکے۔ بس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے غلبے کی خبر دی گئی ہے، اس کی یہ تعریف فرمائی گئی کہ مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور خدا جب زندہ کر دیتا ہے ان مردوں کو تو ہر زندہ ہونے والے مردے کو ایک نور عطا کرتا ہے، اور وہ نور لے کر عوام الناس میں بنی نوع انسان کے اندر پھرتے ہیں اپنی روشنی کو لیے ہوئے، اور ہر آدمی ان کی روشنی سے ان کو پہچان سکتا ہے۔ یہ نور ہے جس کے حق میں غلبے کا وعدہ ہے۔ بس اگر جماعت احمدیہ نے تبلیغ کرنی ہے تو اس نور سے لازماً حصہ لینا ہوگا، اور تبلیغ تو ہمارا فرض منصب ہی ہے، ایسا فریضہ جس سے کوئی بھی آزاد نہیں۔ چھوٹے بچے بھی اپنی توفیق کے مطابق تبلیغ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان کی بھولی بھالی صاف باتوں کا بھی دوسرے بچوں پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ مگر میں نے دیکھا ہے کہ جو عیسائی متعصبین سے بحثوں میں مبتلا رہتے ہیں، بسا اوقات کبھی بھی اس کا نیک انجام نہیں ہوا، مگر جو اپنے کردار کے ساتھ اثر انداز ہو جاتے ہیں، ان بچوں پر نیک اثر ڈالتے ہیں، ان کو اپنے گھروں پہ بلاتے ہیں، ان کی کایا پلٹ جاتی ہے، بچپن ہی سے ان کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی کل ہی ایک علاقے کے اسکول کے بچے مجھے ملنے آئے، اور 3 بچے عیسائی تھے اور 3 احمدی بچے تھے، اور ان تینوں نے یہ بتایا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ان کو دیکھ کر ہمیں توجہ پیدا ہوئی ہے، ان کے ساتھ رہ کر ہمیں دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آپ سے بھی ملاقات کریں۔ اور ملاقات کے وقت میں حیران ہوا، ان کے طرز گفتگو، ان کا انداز ایسا سلجھا ہوا تھا، اور لگتا تھا پہلے ہی ایک تعلق قائم ہو چکا ہے۔ تو بچے بھی خدا کے فضل سے تبلیغ کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اپنے اپنے دائرے میں اپنے نیک عمل اور نیک نمونے کے ذریعے وہ اپنے ماحول کو روشنی عطا کر سکتے ہیں اگر وہ خود روشن ہو چکے ہوں۔ بس روشنی شرط ہے،
نور شرط ہے، پھر جتنا بھی آپ سفر کریں گے وہ نور ہی کا سفر ہوگا. جہاں جائیں گے آپ کو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت عطا کی جائے گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے دراصل، لیکن جب مردہ زندہ ہوتا ہے تو اس کو نور مل جاتا ہے. بس اس میں دو پہلو ہیں جن کو میں نمایاں طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جرمنی کی جماعت سے خصوصیت سے یہ بار بار سوال اٹھایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی تربیت کیسے کی جائے، اور تربیت کے متعلق انہوں نے بہت ہی عمدہ کارروائیاں بھی کی ہیں. مگر تربیت کا آخری مرکزی نقطہ وہی ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ اگر تم اپنے نور سے کسی کو زندہ کرو گے جو خدا کی طرف سے تمہیں عطا ہوا ہے تو زندہ ہونے والا ضرور نور حاصل کر لے گا. اور اگر دلائل سے کرو گے تو دلائل کی مار میں وہ تم سے دور بھی ہٹ سکتا ہے، مگر جسے خدا کا نور نصیب ہو جائے وہ کبھی دور نہیں جا سکتا. تو سب سے پہلے اپنے اندر وہ جلا پیدا کریں، وہ مزاج روشن کریں جس مزاج سے آپ نے دنیا کو فتح کرنا ہے، اور ایسا روشن وجود بن جائیں جس کی طرف اندھیروں سے دنیا از خود اس طرح دوڑی چلی آئے جیسے راتوں کو شمع دیکھ کر پروانے اپنے سوراخوں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں. وہ جو اڑنا نہیں جانتے ان کو بھی اللہ پر عطا کر دیتا ہے، اور وہ نور پر ایسا فدا ہوتے ہیں کہ مسلسل اس کی طرف جاتے ہوئے اپنی جانیں بھی فدا کر ڈالتے ہیں. اور وہی نور کی محبت ان کے دل میں جو پیدا ہوتی ہے اسی کے نتیجے میں، اسی تعلق میں پھر ان سے پھر وہ نسلیں پیدا ہوتی ہیں جو آگے بڑھتی ہیں اور ان کی نشو و نما اور ان کے دوام کا موجب بن جاتی ہیں. ان کی تولید کا نظام اس نوری محبت کے ساتھ منسلک فرما دیا گیا ہے. بس آپ کو بھی ویسا ہی نور بننا ہوگا کہ اندھیروں سے از خود پروانے نکل کر آپ کی طرف آئیں. پروانوں کو کوئی بلانے والی آواز شمع کے رخ سے ہٹا نہیں سکتی. ناممکن ہے کہ پروانے نور کو دیکھ لیں اور رستے میں کچھ ان کو بہکانے والے اور بھڑکانے والے اور وساوس پیدا کرنے والے یہ دل میں بات پھونک دیں کہ یہ شمع تو تمہیں جلا دے گی، بہت بری ہے، قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کی طرف نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے. جو مرضی کریں انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے، کیونکہ نور کے ساتھ اندھیروں میں رہنے والے جن کے اندر نور کی پہچان کی صلاحیت ہو ایک عشق کا تعلق رکھتے ہیں، اور عشق ہر قسم کی دلیل پر غالب آ جاتا ہے. وہی مضمون جو ایک شعر میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا، اس موقع پر ہمیشہ وہ یاد آتا ہے کیونکہ بہت ہی لطف اور بڑا طاقتور شعر ہے. یہ تو نے کیا کہا نا سے نہ جانا کوئے جانا میں. اے ناصد کیا بات کہہ گئے ہو تم کہ اپنے محبوب اپنے معشوق کے کوچے میں نہ جاؤں. ہمیں تو راہ روں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا. ہمیں تو رستہ چلتے مسافر ٹھوکریں مارتے رہیں تب بھی ہم نے جانا ہی جانا ہے. بس وہ جو کہتے ہیں کہ فلاں مولوی نے بہکا دیا، ترک علماء رستے محال ہو گئے، افغان علماء آ گئے، فلاں علماء نے جو بوسنین یا البینین علماء تھے انہوں نے آ کر لوگوں کو بہکا دیا. ان کو میرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نور کے ذریعے تبلیغ کریں، اپنی طبیعت کے نور کو سیخل کریں، تو مجال نہیں کسی کی کہ ان کو بہکا سکے. ان کا تو وہی حال ہوگا کہ ہمیں تو راہ روں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا. اور خدا کے فضل سے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں. اور بسا اوقات جہاں یہ اس قسم کی منفی اطلاعیں ملتی ہیں کہ فلاں حائل ہو رہے ہیں فلاں حائل ہو رہے ہیں، وہاں ایسی مثبت اور دل کو پگھلا دینے والی نشانیاں بھی ملتی ہیں، نظر آتی ہیں، یا اسی روایات میں جو بھیجی جاتی ہیں کہ بعض نو مسلم بوسنینز کے پاس علماء پہنچے، بعض غیر ملکوں کے نمائندے تھے. جب ان سے باتیں کی اور ان سے روکا کہ دیکھو اس رستے پہ نہ جائیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم کدھر سے کس سے روکنے کے لیے میں آئے ہو؟
خبردار ہے جو آئندہ اس طرف رخ کیا. ہم نے تو روشنی پا لی ہے، ہمیں تو جس چیز کی تلاش تھی ہم نے دیکھ لیا ہے. اب تم جو چاہو کرو، ہم ان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم نے ضرور جانا ہی جانا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ساتھ اور لوگوں کو تیار کرتے چلے جا رہے ہیں. جتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نہیں جانا نہیں جانا، یہ رستہ نہ پکڑو، اتنے ہی زور اور شدت کے ساتھ ان لوگوں کا رجحان ہو رہا ہے جو نور یافتہ ہیں اور جن کو احمدیت کے نور کا مزہ حاصل ہو چکا ہے. ان کی کایا پلٹ چکی ہے، ان کے آثار بدل گئے ہیں. حیرت ہوتی ہے ان سے مل کر. بعض کے اندر ایسی فدائیت ہے جیسے کوئی اعلیٰ پرورش یافتہ پیدائشی احمدی ہو، بعض ان کو بھی مات کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو نور میں زندہ کرنے کی صلاحیت ہے، اس لیے کہ یہ نور مصطفوی ہے. اگر یہ نور مصطفوی نہیں تو اس نور کے کوئی معنی نہیں ہے، بے حقیقت ہے. اور نور مصطفوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو حاصل کیا جائے گا. یہ وہی نور ہے جس کا قرآن کریم میں دوسری جگہ ذکر آ چکا ہے کہ وہ تنہا روشن ہوا تھا خدا کی نمائندگی میں. وہ ایک تھا جس کے اندر اللہ کا نور چمکا ہے، اور دیکھتے دیکھتے دوسرے گھروں میں، ایسے گھروں میں وہ نور روشن ہو گیا جن کے متعلق خدا نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ ان کے مرتبے اور مقام کو ہمیشہ بڑھاتا رہے گا. بس آج وہ دور پھر آیا ہے. آج فتح اسی نور کی ہوگی جس نور کی فتح کل ہم دیکھ چکے ہیں، جس نور میں یہ صلاحیت تھی کہ 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہوتا چلا جائے. وہ صلاحیت آج بھی زندہ ہے کیونکہ وہ نور زندہ ہے. بس اسے اپنا لو تو تمہاری تبلیغ کی تمام مشکلات رستے سے ہٹ جائیں گی. ایک خاتون کے متعلق کل ہی خط ملا کہ بالکل ان پڑھ ہیں، کچھ نہیں ان کو آتا، مگر احمدیت کو انہوں نے صداقت سمجھ کے جب سے قبول کیا ہے وہ عاشق ہو چکی ہیں، اور سارے شہر میں انہوں نے تبلیغ شروع کر رکھی ہے. ایسی ہی ایک بوسنین خاتون سے بھی امیر صاحب جرمنی نے گزشتہ دورے پر تعارف کروایا تھا. اب بھی ان کے متعلق یہی اطلاع مل رہی ہیں. وہ دن رات فدا ہیں احمدیت اور اسلام کے نور پر، اور اس نور کو آگے پھیلاتی چلی جا رہی ہیں. بس آپ شمعوں سے شمع پیدا کریں. یہ راز ہے جو قرآن نے ہمیں سمجھا دیا ہے. نام کے آدمی اگر آپ کھینچ کر لے آئیں جن میں نور بصیرت ہی نہ ہو، وہ شمع دیکھ کر اس کے عاشق نہ ہوئے ہوں، بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ شمع کے دامن میں لا کے کھڑا کر دیں، تو آپ کے ہونے کے باوجود ان کا ہمیشہ آپ کا رہنا ہرگز قابل اعتماد نہیں. کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ آپ ہی کے رہیں گے. کوئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اس شمع کے دامن سے نکال کر دور لے جائے تو وہ ساتھ چلے جائیں گے. لیکن عاشق کو دور نہیں کیا جا سکتا. اس نے نور دیکھ لیا ہو اور پھر اس سے حصہ پا لیا ہو، وہ خود بھی چمک اٹھا ہو، وہ تو دوسروں کو بھی کھینچتا ہے. بس یہ مضمون ہے تبلیغ حقہ کا جو قرآن نے ہمیں سمجھایا، اور جس کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت سے خصوصیت کے ساتھ باندھا ہے. فرمایا اس راز کو سمجھ جاؤ تم ضرور غالب آؤ گے، کیونکہ خدا کا فیصلہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کا نور تمام دنیا پر غالب آ جائے. بس اس پہلو سے آپ تبلیغ کی طرف توجہ کریں. جہاں تک عمومی جائزے کا تعلق ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس وقت خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کو غیر معمولی توفیق عطا ہو رہی ہے، اور وہاں نور سے نور بننے والی شمعوں کی ایک اور صورت بھی ہے. ایک داعی اللہ کو دیکھ کر دوسرا نور پکڑتا ہے، اور وہ بھی اس کو دیکھ کر داعی اللہ بن جاتا ہے. اس کو دیکھ کر پھر اور شامل ہوتے جاتے ہیں. بہت وسیع پیمانے پہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ان کی ایسی ہے جو پوری طرح اس میں شامل نہیں ہوئی، یا شامل ہوئی ہے تو ابھی اپنے نفس کو، اپنی ذات کو انہوں نے اس طرح چمکایا نہیں کہ انہیں نور کو منعکس کرنے والا وجود کہا جا سکے. بس دونوں پہلوؤں سے بیک وقت توجہ دینا ضروری ہے.
ایسی نور کی شمع بنے جنہیں دلیل کی ضرورت اور احتیاج نہ رہے، اگر دلیل بھی روشنی ہے مگر اس نور کا ایک اور معنوں میں اس نور کا ایک اور مضمون سے تعلق ہے جو میں انشاءاللہ اپنے وقت پر آپ پر کھولوں گا۔ دلیل حق کا بھی نور ہی ہوا کرتی ہے، مگر یہاں جس نور کا ذکر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا نور ہے، کیونکہ فرمایا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس رسول محمد مصطفیٰ کو جو نور مجسم ہے، جس کو بجھانے کی ظالم کوششیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف افواہیں پھیلا رہے ہیں، اس کو منہ کی پھونکوں سے ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ یہ خدا کا نور ہے، اس نے روشن کیا ہے، وہ اسے ضرور غالب کر کے رہے گا، کوئی دنیا کی طاقت اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس پہلو سے جب میں نور کی بات کرتا ہوں تو یہ اولین ذریعہ تبلیغ کا ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اپنے لیے بھیک مانگیں، اور سیرت سے بھیک مانگنے کا مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے خدا سے مانگیں، اے خدا اس پاک رسول کی وہ صفات کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی عطا کر جن کی ہم میں استطاعت ہے اپنانے کی، ایسی صفات ہمیں عطا کر تاکہ ہم بھی چمک اٹھیں، جیسے پہلے صفات محمد مصطفیٰ دیگر صحابہ میں چمک اٹھی تھیں، اور آج کے دور میں یہ عظیم کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما کہ دنیا کے ہر دین پر دین مصطفی یا محمد مصطفیٰ کے نور کو ہم غالب کر کے دکھا دیں۔ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کبھی کسی قوم، بلکہ نہیں کبھی دنیا میں کسی قوم کے سپرد اتنا بڑا کام کسی نبی کی غلامی میں نہیں کیا گیا جتنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آج آپ کے غلامان محمد مصطفیٰ جماعت احمدیہ کے سپرد کیا گیا ہے۔ تمام دنیا کی کایا پلٹ دو، ایک عظیم انقلاب برپا کر دو، ہر اندھیرے کو روشن کر دو، اور اتنا روشن کرو کہ دنیا جان جائے، تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے کہ گوشے گوشے پر نور غالب آ گیا ہے اور اندھیرے کونوں خطروں میں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ یہ وہ آخری غلبہ نور مصطفی ہے جس کے لیے ہم دیوانوں کو چنا گیا ہے، اور دیوانے اس لیے کہ جب تک دیوانگی پیدا نہیں کریں گے اس وقت نہ عشق کا مضمون ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم پروانوں کا رنگ اختیار کر سکتے ہیں۔ دیکھو پروانہ جب جل بھی جاتا ہے تو ایک نور کی صورت میں جلتا ہے، ایک چھوٹی سی روشنی پیدا کرتا ہو مرتا ہے۔ بس اس راہ میں اگر جانیں بھی فدا کرنی پڑے تو اٹھو اور محمد مصطفیٰ کے نور پر جل جاؤ، اور اس وقت اس تھوڑی سی روشنی پر جس میں تمہاری جان فدا ہو جائے ہمیشہ کے لیے فخر کرو، کیونکہ یہی نور ہے جو آئندہ تمہارے لیے موت کے بعد ایک دائمی نور بن جائے گا۔ بس نور کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے، اور یہی تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس پیغام کے بعد میں مختصراً MTA سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تفصیل سے اس مضمون پر پھر بعد میں روشنی ڈالوں گا، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ کچھ عرصے سے MTA کے خلاف کچھ سازشیں ہو رہی تھیں، اور بے حد کوشش تھی کہ ایسے موقع پر اچانک ہمیں بے بس اور نہتہ کر کے چھوڑ دیا جائے کہ ہم چاہیں بھی تو کوئی متبادل نصیب نہ ہو۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس کا تعلق بھی ایک نور سے ہے کہ جب خدا تعالیٰ ایسے حالات کو دیکھتا ہے جس کا ہمیں علم نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت طبیعتوں کو جھنجھوڑتا ہے اور متوجہ کرتا ہے کہ متبادل انتظام کی کوشش شروع کر دو۔ چنانچہ 1 سال کا عرصہ ہوا جبکہ خدا نے میرے دل میں یہ بے چینی پیدا کی کہ موجودہ نظام پر ہرگز انحصار نہیں کیا جا سکتا، اور جماعت احمدیہ کو کسی ایک کی مرضی پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے فوری طور پر متبادل انتظامات شروع کرو۔
اور بظاہر ایسی مشکلات تھیں جیسے ٹھوس دیوار سے آدمی سر ٹکرائے اور کوئی راہ نہ پائے، لیکن میرے دل میں کامل یقین تھا، رہا اور اب بھی ہے اور آئندہ رہے گا کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے. اس لیے کیسی مشکلات ہوں، ہمارا فرض صرف اتنا ہے کہ حتی المقدور استطاعت کے مطابق کوشش کریں. آگے راہیں کھولنا خدا کا کام ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، ہر مشکل کے وقت ایک اور راستہ پیدا ہوتا دکھائی دیا، اس کی پیروی کے نتیجے میں کچھ مشکلات اور ابھریں، پھر اور راستے پیدا ہوتے دکھائی دیے، یہاں تک کہ خدا کے فضل کے ساتھ وہ چیلنج جو اندر ہی اندر کیڑوں مکوڑوں کی طرح پل رہے تھے، جو جراثیم کی طرح آخری حلہ بول کر پھٹ پڑنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، جب وہ ظاہر ہوئے تو اس سے پہلے خدا نے ہمارا متبادل انتظام فرما دیا تھا. اور یہ تفصیل کہ آئندہ کیسے چلے گا یہ کام، اس پر میں جب تمام باتیں آخری صورت اختیار کر لیں گی پھر انشاءاللہ میں ان سے متعلق آپ کو مطلع کروں گا. سردست یہ بتانا ضروری ہے کہ جیسے کہ ٹیتھنگ پرابلمز، دانت نکالنے کے زمانے کی مشکلات ہوا کرتی ہیں، ہر نظام کی تبدیلی کے وقت ایسی کچھ مشکلات ضرور ہوتی ہیں. لیکن اگر مشکلات کے بعد کا دور پہلے دور سے بہت بہتر ثابت ہو تو یہ مشکلات معمولی دکھائی دیتی ہیں. اس لیے یقین جانیں کہ اللہ اپنے فضل کے ساتھ اس نظام کو ایک بہتر نظام میں تبدیل کر دے گا، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں، اور اس کے لیے جن جن جماعت کے احباب کے ثبوت ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ نظام بہت بہتر اور بہت زیادہ عالمگیر منفعتیں رکھنے والا نظام ثابت ہوگا، اور آئندہ کے لیے بے فکر ہو کر انشاءاللہ ہم اطمینان کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھ سکتے ہیں. اور آئے دن کی مصیبت، آئے دن کی یہ اطلاعیں کہ اب یہ جو ٹرانسپونڈنٹ تھا وہ بند کر دیا گیا، اسے کسی اور پروگرام میں منتقل کر دیا گیا، آپ کا خطبہ آ رہا تھا کہ اچانک اپنا ٹیلی ویژن شروع ہو گیا، اچانک آواز بند کر دی گئی، یا اچانک وہ ڈولنے لگا سب کچھ، اور پھر ہمیں رستے رخ تبدیل کرنے پڑے. یہ تمام شکایتیں جو پیدا ہو رہی تھیں ان پر ایک یہ بھی تھی کہ عین دینی پروگراموں کے وقت غلیظ گندے ہندوستانی گانوں کے پروگرام یہ بیچ میں شروع کر دیے جاتے تھے. تو یہ چیزیں ایسی تھیں جنہیں ہم مستقل طور پر برداشت کر سکتے ہی نہیں تھے. اس لیے دعا کر کے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یا یہ ٹھیک ہوں گے یا میں زیادہ پسند کروں گا کہ کچھ عرصے کے لیے ٹیلی ویژن کو بند کر دیا جائے، مگر توکل کرتے ہوئے کہ خدا متبادل انتظام کر دے گا. اپنے اللہ کے فضل کے ساتھ ہماری ٹیم کو کوششوں کی توفیق ملی اور وہ متبادل انتظام تقریباً اپنے پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں. وقتی ناغے کا شاید ان معنوں میں ہمیں سامنا کرنا پڑے کہ 12 گھنٹے کی سروسز کی بجائے پاکستان اور ایشیا کے ممالک کے لیے ہمیں وقتی طور پر 3 گھنٹے پر انحصار کرنا پڑے، 3 گھنٹے پر راضی رہنا پڑے، مگر لمبے عرصے کے لیے نہیں، 3-4 مہینے بس، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد جو نظام جاری ہوگا انشاءاللہ وہ اس چند 4 مہینے کی تکلیف کا بہت مداوع کرے گا، اور 12 گھنٹے کی بجائے 24 گھنٹے کا نظام جاری ہوگا انشاءاللہ. اس لیے یاد رکھیں، جہاں خدا نے اتنے فضل فرمائے اور ہم میٹھا میٹھا کر کے ان کو ہڑپ کرتے رہے اور مزے لیتے رہے، کبھی کچھ تھوڑا سا کڑوا گھونٹ بھی مل جائے تو شکر کے ساتھ اسے پئیں. شکایتوں کے طومار نہ لگا دیا کریں. کئی ممالک سے شکایتوں کے طومار لگ گئے ہیں کہ کہاں کیا ہو گیا، آوازیں بند ہو گئیں، ٹیلی ویژن فلاں جگہ بند ہو گیا، فلاں جگہ وہ گندی فلمیں آنی شروع ہو گئیں. ان کو میں نے لکھا کہ مجھے پتہ ہے کہ نیتیں آپ کی اچھی ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ روحانی معاہدہ جو خدا تعالیٰ نے
جاری فرمایا اس کی عادت آپ کو پڑ چکی ہے، یہ ہمیشہ ملتا رہے، لیکن اس پر اتنا بے چین نہ ہوں کہ وہ بے چینی ناشکری میں تبدیل ہو جائے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے، جس کو اپنے ایک خاص غلام سے، جو غلامی ہی کے رستے سے وزارت تک پہنچا تھا، بہت زیادہ پیار تھا، اس پر ہونے والے اعتراضات سن کر آخر یہ فیصلہ کیا کہ اس قضیے کو ایک دفعہ چکا دیا جائے کہ کون اچھا ہے اور کیوں اچھا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ بھرے دربار میں اس نے ایک ایسا بڑا خربوزہ یا سردا یا گرما، جس کو بھی آپ کہیں، اس کی ایک قاش اس غلام کو پیش کی، جس کے متعلق اس نے یہ تسلی کر لی تھی کہ انتہائی کڑوی اور سخت بدمزہ وہ پھل ہے جس کی کاش پیش کی جا رہی ہے، کیونکہ بعض دفعہ پانی وقت پر نہ ملے تو بعض پھل بیلوں میں وہیں کڑوے ہو جایا کرتے ہیں، اور ان کی کڑواہٹ اتنی سخت ہوتی ہے کہ عام روزمرہ کی کڑواہٹ سے بھی زیادہ شدید متنفر کرنے والی۔ تو جب قاش اس غلام کو پیش کی تو اس نے کھانی شروع کی، اور اس قدر مزے لے کر کھائی، نے کہا بادشاہ سلامت، لطف آ گیا، جزاک اللہ، کمال کر دیا آپ نے، تو آپ کے بڑے احسانات ہیں، اور ساری کاش کھا گیا۔ اس کے بعد نمبر 2 اس گروہ کے سردار کو پیش کی جو اعتراضات کیا کرتے تھے، تو ایک لقمہ ہی منہ میں گیا تھا کہ تھوک کر کے درباری آداب کو بھی ملحوظ نہیں رکھا، کاش اٹھا کے پھینک دی اور کہا بادشاہ سلامت، اتنی خطرناک بدمزہ، ایسی کڑوی چیز تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں چکھی۔ بادشاہ نے کہا مجھے پتا تھا، مگر یہ بھی تو انسان ہے، اس کو بھی تو میں نے یہی کاش دی تھی۔ اس نے تو کچھ اور رد عمل دکھایا ہے، تمہارا رد عمل اور ہے۔ اس نے پھر اس کی طرف متوجہ ہو کے کہا، پوچھا اس سے کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، اتنی کڑوی اتنی بدمزہ کاش کھاتے وقت ذرا بھی چہرے پر اثر ظاہر نہیں کیا اور ساری کی ساری کھا گئے ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے احسانات میں ڈوبا پڑا، ایک ایک میٹھی کاش جو آپ نے مجھے عطا کی ہے، ساری زندگی ان کاشوں کے مزے لوٹتا رہا ہوں۔ میں ایسا بد نصیب اور بدبخت نہیں ہوں کہ ایک آزمائش کی کاش آئے تو اس پر تھو شروع کر دوں۔ بادشاہ نے کہا یہ فرق ہے، جو شکر گزار بندے ہوا کرتے ہیں انہی کو عظمتیں عطا کی جاتی ہیں، انہی کو سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بس جو بھی خدا نے ہم پر احسان فرمائے، یہ ہماری کسی کوشش اور کاوش کا نتیجہ نہیں تھے۔ جاہل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر بنا ہے اور ہماری کوششوں کے نتیجے میں ہمیں کچھ نصیب ہو رہا ہے۔ وہ مالک اور قادر خدا ہے، جس طرف سے چاہے جہاں سے چاہے اس نے آسمان سے ہم پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرمانی ہی فرمانی ہیں۔ بس اگر وقتی ابتلا پیش آئیں تو ان میں ثابت قدم رہیں، ان پر بھی خدا کا شکر ادا کریں، اور یہ بھی سوچیں کہ آپ کو کتنی عظیم نعمت ملی تھی کہ اب اس کے نہ ہونے سے کتنی بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ نعمتوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ تب آپ کا ذہن اس طرح منتقل ہونا چاہیے کہ اتنا عرصہ تو ہم نے ناشکری میں گزارے، احساس ہی نہیں کیا کہ خدا نے ہمیں کیا کچھ عطا فرمایا تھا۔ پھر اس کے نتیجے میں جب خدا کے فضل نازل ہوں گے ان کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، کوئی دنیا کی طاقت خدا کے فضلوں کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، یہ الہی تقدیر ہے۔ تمام دنیا کی پھونکوں سے بھی یہ چراغ بجھایا نہیں جا سکتا جو آج محمد مصطفیٰ کے دین کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے روشن فرمایا گیا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر